السلام علیکم دوستو، کیا حال احوال ہیں تمام احباب کے؟ یار بہت سی باتیں ہیں ایسی جو کرنی بھی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے. نہیں کرتے تو اپنے اندر وبال اٹھتے ہیں، اگر کر دیتے ہیں تو سننے والے وبال اٹھا دیتے ہیں. اب باتیں کچھ ایسی ہیں. میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ آخر ہمارا معاشرہ بیمار کیوں ہے. کیونکہ بیمار تو ہیں، یہ تو کنفرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم بیمار نہیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ہم بیمار نہیں ہیں تو اس کا مطلب we really need someone to take care of us. کیونکہ بیمار آدمی ہی یہ کہتا نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا معاشرہ بیمار کیوں ہے. ابھی یہ خیالات ذہن میں چل رہے تھے تو پھر ایک دن میں نے سوشل میڈیا کھولا اور 5 منٹ بعد تشخیص ہو گئی ہم واقعی بیمار ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر مریض یہاں خود کو ڈاکٹر سمجھ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص خوش ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اتنا خوش کیوں ہے؟ ضرور کوئی چکر ہے. اور اگر کوئی شخص بائی چانس کامیاب ہو جائے، جو کہ 1 in a million پوزیشن میں ہے، لیکن اگر کامیاب ہو جائے تو لوگوں کی رائے ہوتی ہے سفارش ہوئی ہوگی. اگر کوئی محنت کر کے اسٹرگل کر کے آگے بڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ لگایا ہوگا. اور اگر کوئی ناکام ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اس نے ناکام ہی ہونا ہے. یعنی بندہ کچھ بھی کر لے، ہمیں اس کی خوشی سے زیادہ اس کی ناکامی میں دلچسپی ہوتی ہے. ہم کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لیں، ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب کیسے ہو گیا. اور یہ ایک بیمار معاشرے کا سب سے مین پہلو ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بیماری ہے، ہم سچ سن نہیں سکتے اور جھوٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. سچ بولو تو کہتے ہیں بہت منفی آدمی ہو گیا، یہ نیگیٹو بولتا ہے، نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. اور اگر جھوٹ بولو تو کہتے ہیں کہ یہ تو منافق ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو بھائی مجھے بتاؤ کہ بولنا کیا ہے، پھر یہ تو گائیڈ کرو نا کہ بولیں کیا. تو کہتے ہیں وہی بولو جو ہم کہتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگے. اب تمہیں کیا اچھا لگتا ہے وہ تو مریض کی کنڈیشن پر ہے نا. بیمار کتنا بیمار ہے وہ اسی پہ اندازہ ہو سکتا ہے نا. اب مریض ماننے کو بھی تیار نہیں کہ وہ بیمار ہے، تو اس میں اب بندہ کیا کرے. آپ کی کیا رائے ہے ویسے؟ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، مجھے علاج کی ضرورت ہے، مجھے کھانسی ہے، زکام ہے، وٹس ایور. لیکن اب اگر آپ بیمار ہوں تو کمنٹ سیکشن میں چلے جاتے. لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کے وہاں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. بھائی آپ لکھ کے بھیج دو کہ دل کا مسئلہ ہے، لوگ کہیں گے ادرک کھاؤ. کیونکہ آج کل حکیم بہت زیادہ ہو گیا ہے، حکمت ہمارے پاس تو انتہا کی ہے نا. کہہ دو گردے کا مسئلہ ہے، بولیں گے ادرک کھاؤ. معیشت کا مسئلہ ہے، ادرک کھاؤ. ملکی سیاست، ادرک کھاؤ. ایسا لگتا ہے ادرک نہ ہو گیا قومی پالیسی ہو گئی. عجیب ہی ماحول ہے ہمارے معاشرے میں. ہر شخص انصاف چاہتا ہے، ہر کسی کو انصاف کی طلب ہے کہ بھائی انصاف ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ انصاف اس کے خلاف نہ ہو. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سوائے میرے میرے دوست احباب کے اور میرے گھر والوں کے، میرے عزیز و اقارب. یعنی کہ دوست بھی عزیز و اقارب سے اوپر ہے، کیونکہ وہ برداشت کر لیتے ہیں ہمیں نا. گھر والے برداشت نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، اب گھر والے ہیں، ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ انہیں. باقی سب کو قانون کے مطابق پکڑ لو. ہم بڑے نا عجیب لوگ ہیں. ہمیں ایماندار لیڈر تو چاہیے، مگر بجلی کا میٹر ذرا آہستہ چلنے والا چاہیے، جس میں سلو چلے ذرا. ہمیں قانون کی حکمرانی بھی چاہیے، مگر چالان وغیرہ صرف جو ہے نا دوسروں کے ہونے چاہیے، ہمیں استثناء ہونی چاہیے. ہمیں کرپشن تو ختم کرنی ہے، مگر اپنا کام
تھوڑی جان پہچان کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. بس یہ بیماری کی وہ علامات ہیں جو ہم سب میں موجود ہیں، لیکن ہم سب انکاری بھی ہیں کہ ہم بیمار نہیں ہیں. اور بھائی سوشل میڈیا، اللہ کی پناہ بھائی، وہ تو اس معاشرے کا ایکس رے ہے نا. ایکس رے سمجھتے ہو؟ وہاں پر ہر شخص خوش بھی ہے، کامیاب بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور عقل مند بھی نظر آتا ہے بھائی. ایسا لگتا ہے پوری قوم جنت میں رہ رہی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ موبائل بند کرتے ہی آپ کو حقیقتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور حقیقتیں تو دردناک ہیں بھائی. کیا بتائیں ہماری قوم کا نا سب سے زیادہ شوق پتہ ہے کس چیز کا؟ سب سے بڑا شوق، خیر زیادہ نہیں، سب سے بڑا شوق پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ مشورے دینے کا. کوئی بولے بھائی میرا سر درد کر رہا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، 5 لوگ مشورہ دینے آ جائیں گے. کہیں گے، کوئی کہے گا بھائی ایسے کر، کوئی کہے گا ویسے کر. بھائی اب میں کیا بتاؤں، میں نے کہا کہ بھائی میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں. بھائی 10-15 لوگ تو میرے خاندان میں سے ہی ماہر معاشیات نکل آئے. نہیں نہیں یہ نہ کر، یہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے نہیں کیا. بھائی تمہارے خاندان نے جو کیا وہ بھی تو نہیں رہا، اور جو کر رہے ہو یہ تم سے پہلے بھی کسی نے نہیں تھا کیا. اب اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو معاشیات کے ماسٹر آ جاتے ہیں سارے، اور یہ سارے وہ ہیں جو خود ٹینشن میں ہے کہ کاروبار کیوں نہیں چل رہے. آپ ایک دفعہ کہہ کے دیکھو کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر جو مشورے ملتے ہیں نا بھائی، اس کے بعد آدمی شادی کا ارادہ ہی بدل دیتا ہے. خیر مشورے کیا، آپ کے سامنے جو زاویے، جو نظریے، جو حقیقتیں کھلتی ہیں نا. شادی بھی بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. اور پتہ ہے ایک اور چیز، ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ہر ایک کو ہے، ہر پہلے شخص کو یہ بیماری ہے. دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہے دوسروں کو بدلنے کی خواہش. ہر ایک کہہ رہا ہے معاشرہ خراب ہے، لیکن جب پوچھو کہ معاشرہ ہے کون تو خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ معاشرہ کوئی خلائی مخلوق تو ہے نہیں نا بھائی، یہ ہم سب کا ہی مجموعہ ہے نا. ہم ہی تو اس کا حصہ ہیں، اور اگر ہم ہی اس کے اندر رہ کے اپنی بیماری کو آج تک تشخیص نہیں کر سکے تو پرابلم تو ہمیں بھی ہے. آخر میں بات ختم کرتے ہیں، زیادہ لمبی بات کیا کرنی ہے یار. آخر میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ واقعی بیمار ہے، لیکن بیماری مہنگائی، سیاست یا ٹیکنالوجی نہیں ہے. اصل بیماری یہ ہے کہ ہم سب ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں، اور کوئی بھی ڈاکٹر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ مریض بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ علاج کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مان لے کہ ہاں بھائی مسئلہ مجھ میں ہے، مجھ میں بھی پرابلمز ہیں، مجھے بخار ہے، مجھے کھانسی، مجھے زکام، مجھے کچھ ہے. تسلیم کرنا ضروری ہے. اور زیادہ تر ہمارے بیماری جو ہے وہ مینٹل پیشنٹس کی ہے، لیکن وہ ہے اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے. اپنی رائے ضرور دیں یار، مزہ آتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے، پتہ چلتا ہے مشورے ایسے ایسے کمال ہوتے ہیں کہ کیا کہیں. لیکن یہ کام مشکل ہے نا کہ تسلیم کیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ دوسروں کی غلطی تلاش کرنا آسان ہوتا ہے. آپ کو آپ کی رائے ہر ایک کے بارے میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن 1 in a million ہی کسی کے بارے میں آپ کی رائے پازیٹیو بھی ہو، موسٹلی نیگیٹو بھی ہوگی. میرے بارے میں بھی مجھے آپ کی نیگیٹو رائے بھی بڑی عزیز ہے، کیونکہ اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کچھ تو ایسا کر رہا ہوں کہ جو یہ رائے آ رہی ہے. خیر رائے تو آتی نہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں بھائی، کیا کریں. ہاں، اور آئینے میں دیکھنا مشکل ہے نا بھائی، کیونکہ اپنی غلطی آئینے میں دیکھی جا سکتی ہے. اپنی خامیاں، پرچھائی، اپنی پرابلمز آپ کو خود نظر آتی ہیں، لیکن آپ تسلیم نہیں نہ کر سکتے. بہرحال اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں، ان میں آپ کو اپنا عکس نظر آنا ہے تو گھبرائیے گا مت. یہ بیماری صرف آپ کو نہیں ہے، یہ بیماری ہم سب کو ہے. ملتے ہیں پھر، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. تب تک کے لیے فی امان اللہ.